قربانیاں 10 محرم نو اہل بیت اطہار دے مقدس لاش میدان کربلا دے اندر 11 محرم دے دن جس ویلے اہل بیت اطہار نو قیدی بڑھا کے جس ویلے قیدیوں والے اٹھاں تے بٹھا کے جس ویلے کوفے دی جانب لے جایا جا رہا امام زین العابدین دے پیراں وچ بیڑیاں ہتھاں وچ ہتھ کھڑیاں اے منظر سید دیکھ رہا ہے اس ویلے سیدہ طیبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بے ساختہ اپنے بھائی دے لاشے نو دیکھ کے ارشاد فرمایا یا محمد آہو صلی علیک اللہ ہادا حسین بالعراہو مزمل بالدماہو مقطع الاعضاہو میرے نانا توڑے تے لکھا سلام ہونا اے توڑے حسین جو کربلا دی تتی ریت ستے نے جنہیں ہاتھ تے بازو تے گردن چمدے سو آج اپنے بازو تے گردن کٹا لیا توڑے دین واسطے میں بس اتنی گل کہنا چاہنا صدیاں بعد کوئی آکے ہم بڑے عزت والے ہیں اگر آپ کے ساتھ چلے تو جناب تھانے کچہریوں میں جانا پڑے گا آج تک ساڑھے بوہے تے پولیس والا نہیں آیا یہ ساڑھی بے عزتی ہے کہ ساڑھے دروازے تے کوئی آئے میں کہنا چاہنا جنہوں اپنی عزت بڑی لگے ایک واری میدان کربلا تے نظر پانا یزیدیاں دے اس اعلان نو تاریخ دے اندر پڑھنا کہ خیمے وچوں باہر آ جاؤ خیمے جلانے نے سید زادیاں تے امام زین العابدین اہل بیت دے بچے کچھ افراد باہر آون تے خیمے جل جاون بٹھایا جائے سواریاں دوتے اجے تک تے لبے کالیاں نالے جنی نہ کیتا کہ ساڑھے بھائی دا لاشا پہ ہوئے سامنے ٹکڑے ٹکڑے تے کوئی جنازہ نہ پڑھن دے ہوئے اجے تک تے منظر نہیں آیا تسی ہونے نالے سانو دیکھ کے چھوڑن دیا گلہ کر دے ہو تے اس لے اگر امام علی مقام دے نالوں دے تو اڈے منظر کیوں دے یہ ہر اس مذہبی تو سوال ہے جو مذہب دے ٹھیکیدار تے صداند آئے لیکن جس ویلے دین دی اساس دین دی بنیاد دین جن دی وجہ تو قیامت تک رہنا ہے اس میرے آقا مولا دی عزت دے معاملے دے اندر گنگا شیطان بن کے بیٹھا رہنا ہے ساڑھا ہر اس مندے تو ایک کو سوال ہے قبر دے اندر جانا ہے رسول اللہ دے کے کی جواب دینا ہے یا رسول اللہ میری زمین بڑی سی میرا کاروبار بڑا سی میرا مدرسہ بڑا سی میری مسجد بڑی سی تے جے میرے آقا مولا نے فرمایا تیری مسجد کیا میری مسجد نبی دی شان دے برابر ہو سکتی ہے کیا تیرا آستانہ میرے آستانے دے برابر ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ میرے حسین چھوڑے تے پھر تو سارے دے ہوتے میرے حسین آلے رستے تے چلن دی بجائے باطل دے کے کیوں گردن جھکا گیا بس میں یہی گل کر کے اگے اپنی تقریر نو اختتام دی جانب لے کے چلنا چاہنا کہ مولا حسین نے دسیا کہ جس ویلے تو انو اوکھا وقت آئے ایک واری میرے کردار نو یاد کرنا اور ساڑھے بابا جی نے دسیا اس کردار نو یاد بھی کیتا دنیا نو یاد بھی کرایا حتیٰ کہ ساڑھے نوجوان بزرگ بچے ہتھا میں چھت کڑیاں پا کے مسکران دے جیلاں بچ گئے مسکران دے جیلاں بچوں آئے یہی کہندے آئے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا آئیے جناب اعلیٰ اسے موقع دے جس ویلے جناب اعلیٰ ایک قیدی ابن زیاد دے دربار پہنچے ابن زیاد اس ویلے بڑے فخر نل کہہ رہے ہاں پھر دیکھی ساڑھی ریاست دی پاور جے میں کہنا ہوندہ سی فواد چودھری کے ریاست تو پھر ریاست ہوتی ہے نا ریاست سے ٹکرانا کون سا آسان کام ہے یہی جملے ابن زیاد نے بولے پھر دیکھا ریاست سے ٹکرانے کا کیا کام پھر دیکھی ہماری شان و شوکت پھر دیکھا ہمارا مرتبہ
اس ویلے امام زین العابدین نے فرمایا مرتبہ تے ساڑا دیکھیا جائے گا جدو میدان محشر دے اندر میرے نانا محمد آب کوثر دا پیالہ پلا رہے ہوں گے، جدو میرے بابا علی جنت دے ٹکٹ ونڈ رہے ہوں گے، پتہ تے تو چلے گا۔ بابا جی فرمانے آنے سانا حشر کو یہ ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ بابا جی فرمانے آنے سانا ملتے ہو تو پہنائے ہیں، سانو مارن آلے ہو اس ویلے کتے نظر نہیں آنے ہیں، لیکن حضور واسطے مارا کھاون آلے ہو اس ویلے میدان اچھ بلائے جانے نے۔ ہاں بھئی آ جاؤ جڑے جڑے اس واسطے مارا کھانے ہو کہ لبیک نال کھڑے رہے ہو، جڑے اس واسطے کٹین دے رہے ہو کہ کہندے سو کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت۔ یہی قافلہ چلدا چلدا جدو بال بک پہنچے آئے اس وقت جناب اعلیٰ چل دیاں بال بک دے سیر دیاں اے میں تاندہ سرے ہوں تاکہ تو انہوں پتہ ہوئے تکلیفہ حق واسطے جتنیاں مرضی آ جاون صدا نہیں رہندیاں تے حق دے خلاف جڑے آندے نے مد مقابل صدا ہونا دا اقتدار نہیں رہندا۔ آج صدیاں گزر گئیاں اکھاں نال ویکھ لو، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا۔ یہ صدیاں بعد منظری جمیں آج کربلا ہوئے کہ یزید دا دبدبہ یاد نہیں رہندا، حسین دی عظمت یاد رہندی ہے۔ ایمیں آج جدو فیض آباد تو گزرنے حکمرانہ دی حکومت شوکت یاد نہیں رہندی ہے، اتھے خادم حسین دی استقامت یاد رہندی ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا۔ اس صدیاں بعد منظری جمیں آج کربلا ہوئے کہ یزید دا دبدبہ یاد نہیں رہندا، حسین دی عظمت یاد رہندی ہے۔ ایمیں آج جدو فیض آباد تو گزرنے حکمرانہ دی حکومت شوکت یاد نہیں رہندی ہے، اتھے خادم حسین دی استقامت یاد رہندی ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا۔ جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا۔ اس بال وقت شہر نے اندر جس ویلے اہل بیت اطہار آپ دا قافلہ پہنچے آئے ہو، قیدی جناب اعلیٰ دھوپچ بٹھائے گئے، خیمے لائے گئے بدماشا واسطے، اہل بیت اطہار دھوپچ۔ اس منظر دویچ بال وقت شہر ویچوں ایک خاتون آئی ہے، صاحب استطاعت خاتون، انہیں جناب اعلیٰ کھاون دی چیزاں، انہیں پاون دے کپڑے چادرہ انہیں نالیاں دیا تے کہن دیئے۔ حق اس وقت دے جناب قافلہ دا جڑا سپاہ سالار سی انہوں کہ تو اجازت دیتا کہ میں قیدیاں نوے چیزاں دے آؤں۔ خیر انہیں اجازت دیتی جس ویلے وہ لے کے کپڑے آئی جی ایک قیدیاں واسطے۔ باقی بی بیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی طرف اشارہ کیتا، بی بی پاک دی جانب کے اے ساڑی سربراہ نے تسی ادھر جاؤ۔ انہیں آ کے جناب اعلیٰ جس ویلے رکھے کپڑے، آپ نے سوال کیتا سی بڑی دوروں چلنے ہوں، اتھے تک پہنچے کربلا تو بال وقت تک کسے سانو اینج عزت افزائی تے ضیافت نہیں کیتی۔ تو کون ہے بی بی؟ انہیں کہے جی میں نو میری مالکن
لیکن سیدہ خاتون جنت پاک نے آکھیا سی کدی کوئی قیدی گزرن تے انہاں نال حسن سلوک کریاں. ہر قیدی مجرم نہیں ہوندا, کوئی یوسف دی طرح بے قصور بھی ہوندے نے. اس واسطے میں اپنی مالک دی مالکن دے آنکھے تے میں انہاں دی وصیت تے عمل کر دیا. اے چیزاں لے آندیاں نے. جدو سیدہ پاک دا نام سنیا سیدہ زینب فرماندیاں نے ہاں ماں دس کس دور تو بی بی خاتون جنت پاک دی ملازمہ رہی ہیں. فرمایا جدو انہاں دے حسنین کریمین چھوٹے ہوندے سن تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پنگوڑے دے اندر میں انہاں نو کھلاندی ہوندی سان. اس وقت دی گل ہے جناب جس ویلے خیر آپ نے گل سنی. فرمایا اچھا ماں بول تیرے واسطے کی دعا کریے, مانگ دس تیرے واسطے کی دعا کریے. انہیں کہا جی بی بی دعا کرو میں بچپن اچھ دیکھے سن شہزادے سیدہ دے ہون میں بڑھی ہو گئی ہیں سفر نہیں ہوندہ. حسن پاک دا تے پتہ چلے کہ وہ شہید ہو گئے. امام حسین تے سیدہ زینب پاک دیا زیارت تے دل کر رہے ہو. دعا کرو اللہ میں نو ہمت دے وے تے میں ایک باری انہوں نے دیکھ لواں. سیدہ ثانی زہرہ پاک سیدہ زینب فرمانیاں نے لے پھر اممہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے. زینب تیرے سامنے موجود ہے, نیزے تے قرآن پڑھتا حسین وہ سامنے ہے. اے سارے منظر اہل بیت اطہار نے اکھاں دے سامنے برداشت کر کے صرف مالک دے دین واسطے دنیا نو سبق دے چھوڑے آیا. تے کو گل یاد رکھ لینا گھر لٹانا سائے کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. آخری گل جس میں شہزادہ علی اکبر دا قاتل حسین بن نمیر آیا کہ انہیں جناب آلہ پوچھے ہاں جی دسو. دروازے تے آواز دیتی انہیں کہ جی میں مسافر ہاں, کوئی ہے میں نو روٹی دے والا, کوئی ہے میں نو جڑا رات گزارن واسطے جگہ دے وے. امام زین العابدین تشریف لے آئے, دیکھ کے فرماندے نے آ جاؤ, عزت نال بٹھایا, کھانا کھلایا, رات نو بستر لا کے دیتا. سویرے جس ویلے آپ نماز پڑھ کے تشریف لے آئے فرماندے نے کھانا بناؤ. اہل بیت اطہار دے افراد نے آکھیا جی تسی تے روزے نال ہوندے ہو کیندے واسطے کھانا. فرمایا مہمان آیا ہے تے ہے ساڈا دشمن کی آکھے گا کہ خالی پیٹ جناب سویرے میں سفر کیتا ہے. کھانا لے کے کپڑیاں دے 2 جوڑے لے کے سید آیا, آ کے جناب اعلیٰ سامنے رکھ کے فرمایا کھانا کھا لے تے کپڑے لے جا بدل نویں, کپڑے تیرے پرانے تے میلے تے پھٹے پرانے نے. انہیں جدو غور کر کے دیکھیا رات نو تے پہچانے آ نہیں, جدو دن دی نظر پئی روشنی دے اندر تے کہندا ہے جی تسی میں نو لگدا ہے پچھانے آ نہیں. آپ نے فرمایا مسافر ہوندے نے پچھان نو کی ہے کھانا کھاؤ. جدو دوسری تیسری باری انہیں تکرار کیتا امام علی مقام دے شہزادے نے فرمایا اوہ بدبختہ میں تینوں ادوں دا جاننا جدو تو پہلی آواز میں نو دیتی میں ادوں پچھانے تو میرے علی اکبر دا قاتل ہے. اسا دنیا نو دسنا چاہنے کدی اہل بیت مصطفیٰ تواڈے کول آئے سن جو تسا ساڈے نال کیتا او تواڈا کردار ہے. آج تو در اہل بیت دے آیا ہے جو اسا کر رہے ہیں وہ حضور دی آل دا کردار ہے. بس میں ہی گل کر رہا ہوں یہی سیاست یہی طرز عمل اہل بیت اطہار تو ساڑھے لیڈران نے سکھیا, ساڑھے قبلہ بابا جی سکھیا, ساڑھے امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین نظمی سکھیا. یہی تے وجہ بڑی ہے جس ویلے آ کے عمر ڈار دا گھر ٹوٹیا شہریار آفریدی دے اہل خانہ نال بدتمیزی ہوئی. اے میرا ہی امیر سی جنہیں آکھیا کہ میری لڑائی عمران خان نال ہے, میری لڑائی عمران دے ساتھیاں عثمان ڈار عمر ڈار تے شہریار نال ہے, انہاں دیاں تھیاں بہناں نال نہیں ہے, انہاں دیاں ماما نال نہیں ہے. اے برداشت نہیں کیتا جائے گا. بلکہ پنجابی دے اندر جملہ بولیا تیری میری کی ہوندی ہے دھی تے جھلیا دھی.